صحیح ہے سب ہر چیز. صلوات بر محمد و آل محمد. حضرات رمضان مبارک ہو. یہ سیٹرڈے اس رمضان کا پہلا سیٹرڈے ہے. 4 تاریخ ہے ماہ مبارک رمضان کی 1434 اور جولائی کی 12 تاریخ ہے. 13 تاریخ ہے معذرت 13 تاریخ ہے 2013. اور آج ہم سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم. اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ محترم مہینے کی اور نہ ہی قربانی کے جانور کی اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو محترم گھر کی طرف اپنے رب کے فضل و کرم اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہوں. اور جب تم احرام سے نکل جاؤ تو پھر شکار کر سکتے ہو. اور دیکھو کسی قوم کی دشمنی اس بنا پر کہ تمہیں ظلم و زیادتی پر آمادہ نہ کرے کہ اس قوم نے تمہیں مسجد الحرام سے روک دیا تھا. اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو مگر گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو. اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سزا دینے میں بڑا سخت ہے. ذرا محترم، گزشتہ درس میں جب کہ ہم نے سورہ مائدہ کا آغاز کیا تھا تو پہلے درس میں اس مبارک اور متبرک سورہ کا کچھ تعارف پیش کیا تھا آپ کی خدمت میں. اس کے بعد پہلی آیت پر تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی. آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے کا سورہ شروع ہوتا ہے یا ایھا الناس سے، اے انسانوں. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے صاحبان ایمان اپنے
عقود کو، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ ان چند آیتوں میں ہے کہ جو دین اور شریعت کی بنیادی تعلیمات کی ترجمان ہیں۔ اوفو بالعقود، صرف یہ دو لفظ ان کو اگر آپ یاد رکھیں، اوفو بالعقود، اس کے تعلق سے یہ وہ آیت ہے کہ عقائد کے مسائل پر آپ اس کا حوالہ دے سکتے ہیں، تاریخ کے معاملات پر آپ اس کا حوالہ دے سکتے ہیں، اخلاقی مسائل پر گفتگو ہو تو آپ اس کا حوالہ دے سکتے ہیں، فقہی مسائل پر گفتگو ہو تو آپ اس کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ ہر جگہ اوفو بالعقود کا ریفرنس آپ کو کام آئے گا۔ بہت ہی کمپریہنسو آیت ہے، یہ بڑی وسیع اور بڑی عمیق، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ فقہاء نے اس پر بڑی گفتگو کی ہے اور اس سے کئی فقہی قاعدے اخذ کیے ہیں، اور اس وقت تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک کتاب ہے، فقہی کتاب، جو حوزہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہے، اور ان دروس میں پڑھائی جاتی ہے جس کے بعد گویا کہ درس خارج شروع ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد کفایہ ہے، کفایہ کے بعد درس خارج ہے۔ مکاسب اور رسائل، یہ دو کتابیں ہیں۔ مکاسب فقہ سے تعلق رکھتی ہے، اور رسائل اس کا تعلق اصول فقہ سے ہے۔ یہ دونوں موضوعات ہیں، ایک دوسرے سے مربوط موضوعات ہیں، اور دونوں کے مصنف ایک ہی ہیں، شیخ اعظم شیخ مرتضی انصاری۔ شیخ مرتضی انصاری مکاسب میں بحث کرتے ہیں معاملات پر، مخصوصاً تجارت کے اصول اور ضوابط شریعت کی روشنی میں۔ یہ پوری کتاب اسی سے متعلق ہے، اور اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک میں مکاسب، یعنی تجارت کن چیزوں کی جا سکتی ہے، لین دین، بیع و شراء کن چیزوں کا جائز ہے، کن چیزوں کی تجارت جائز ہے، اس پر گفتگو ہوتی ہے، اور اس کے اصول و ضوابط اور آداب تجارت کے، اس پر بحث ہوتی ہے، اور بہت ہی ظاہر ہے کہ عمیق بحث ہے، علمی بحث ہے، بڑی دقیق، کہ اگر صرف اس کو کوئی سنے، اگر ٹیچر پڑھا رہا ہو اور اسٹوڈنٹ سن رہے ہوں، اور تیسرا کوئی شخص کہ جس کا تعلق علمی دنیا سے نہیں ہے، تو اس کو سمجھ نہیں پائے گا، اس لیے کہ اتنے جارگن اور اتنے ٹرمز اس کے اندر یوز ہوتے ہیں درس کے دوران۔ اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ ہے کتاب البیع، اور تیسرا حصہ ہے کتاب الخیار۔ بیع یعنی بیچنے کے اصول و ضوابط، حالانکہ تجارت میں گفتگو ہو چکی، لیکن وہ ایک الگ باب ہے، پھر بیع الگ، اور خیار جو ہے کہ بیچنے کے بعد کیا آپ اس معاملے کو ڈسمس کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، کہ میں نے تو نہیں بیچا، واپس کر سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جو تم سے معاملہ کیا تھا میں اس کو واپس لیتا ہوں۔ تو خیر اس کے بھی اصول و ضوابط ہیں، اگر اس میں چلے گئے تو ہم فقہ کے باب میں داخل ہو جائیں گے، لیکن ہم آپ کو بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ ان تمام ابواب میں جبکہ بہت ہی ہائی لیول کا ڈسکشن ہوتا ہے، جگہ جگہ فقیہ کو اوفو بالعقود کا حوالہ دینا پڑتا ہے۔ اس میں ایک بحث آتی ہے جواز و لزوم کی، یعنی ایک چیز آپ نے بیچی، قیمت لے لی، اور جو چیز بیچی تھی اس کے حوالے کر دی، لین دین ہو چکا۔ اب یہ لین دین کے بعد کیا یہ جائز ہے کہ آپ کہیں کہ میں اسے فسخ کرتا ہوں، میں اس لین دین کو باطل کرتا ہوں، ختم، یا یہ کہ نہیں،
یہ لازم ہے. لازم یعنی اس کا لزوم ثابت ہے. یعنی اب جب آپ نے ایک بار کہہ دیا کہ یہ دیا اور یہ لیا, اب آپ کے ہاتھ سے بات نکل گئی, اب وہ جو چیز اس کی تھی آپ کی ہو گئی, جو آپ کی تھی اس کی ہو گئی. اب آپ اس میں تراجع نہیں کر سکتے, واپس نہیں لے سکتے, خیار آپ کا ختم ہو گیا. خیر اس کے اصول ہیں کہ 3 دن تک خیار الحیوان, خیر اس بحث میں ہم نہیں جا رہے ہیں. ہم آپ سے کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ فقہا نے اس آیت سے اس کا لزوم ثابت کیا, یعنی کہ نہیں بس ختم. جب آپ نے ایک بار معاملہ کر لیا, لین دین ہو گیا, اب آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ وہ چیز واپس لیں اس سے, الا یہ کہ پہلے سے آپ نے اس میں شرط رکھی ہو یا کچھ ٹرمز اس طرح کی ہوں کہ 3 دن تک ہم واپس لے سکتے ہیں, 7 دن تک تم واپس کر سکتے ہو. جیسے وہ جو آج تجارت کے اصول ہیں, آج جو بزنس کے اصول ہیں, وہ بہت پہلے ہمارے علماء ڈسکس کر چکے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. کہاں؟ حوض علمیہ میں بیٹھ کر. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء بیچارے ان کو کیا پتہ تجارت اتنی ڈیٹیل سے, جو سب سے ہائی بک ہے, ہائر لیول کی جو بک ہے فقہ کی, وہ ہے ہی صرف بزنس کے اوپر. بزنس, جو لوگ MBA کرتے ہیں بزنس کے اوپر کتنا وہ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں, لیکن اتنی اسٹڈی نہیں کر پاتے جتنا اسٹڈی ایک عالم دین اگر حوض میں پڑھ رہا ہے تو وہ کر لیتا ہے بزنس کے اوپر. اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جن علماء نے بزنس پر, اقتصاد کے اوپر کتابیں لکھی ہیں, جیسے آیت اللہ باقر الصدر نے کتاب لکھے اقتصادنا, اور اکنامکس, کمال کی کتاب ہے, ہر ایک کی سمجھ میں آ بھی نہیں سکتی, وہ کمال کی کتاب ہے اکانومی پر. مختصر یہ کہ یہ سب بحث کر رہا ہے کس چیز کے اوپر؟ کیوں انہوں نے کہا کہ اب آپ نہیں کر سکتے, اب آپ کا خیار ختم ہو گیا, یعنی اختیار ختم ہو گیا؟ اس لیے کہ اوفو بالعقود. عمومات سے جب تمسک کیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے, یعنی قاعدہ ہے, فقہی قاعدہ ہے لزوم کا. یعنی مطلب یہ ہوا کہ بس اب آپ واپس نہیں لے سکتے اپنی زبان کو, اپنی بات کو. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے اوفو بالعقود. یہ ہم نے ایک مثال دی, اس طرح جگہ جگہ آپ کو مثالیں آئیں گی, اور اٹ میک سینس کہ زندگی نام ہی ایک دوسرے سے معاملات کا ہے. یہ جو انسان ہے, ایک انسان کا دوسرے انسان سے کچھ بھی تعلق ہو سکتا ہے. جو بھی آپ کی ریلیشن شپ ہے کسی سے بھی, کسی طرح بھی, وہ اصل میں ایک عہد, ایک معاہدہ ہے. بھائی بھائی میں ہو, میاں بیوی میں ہو, باپ بیٹے میں ہو, اس طرح کے معاہدات ہے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے تم میرے بیٹے ہو, تمہارا مجھ پر کچھ حق ہے. تو یہ حقوق اور فرائض کا جو سسٹم ہے, اس میں اوفو بالعقود ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے. اچھا, یہ اپلائی ہوتا ہے زندگی کے معاملات میں, ایک دوسرے جو ہمارے ریلیشن شپ ہے اس میں اوفو بالعقود, یعنی اپنے وعدے کو, اپنی زبان کو پورا کرو. جو تم نے کہہ دیا, جو تم نے وعدہ کیا, جو تم نے پرومس کیا, اس کو پورا کرو. اوفو بالعقود. نہ صرف یہ, اس کا تعلق اوریجنلی ایمان سے ہے اور عقیدے سے ہے. اللہ نے سب سے پہلے عہد لیا ہے تمام بنی آدم سے, بلکہ انبیاء کے لیے بھی کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. تمام انبیاء سے اللہ نے یہ عہد لیا. عہد کب؟ ابھی کائنات پیدا بھی نہیں کی تھی, یہ دنیا پیدا نہیں کی تھی, اس وقت انبیاء سے عہد لیا. ارواح سے, یوم الست بربکم, روحوں کو خلق کر کے اللہ نے تمام روحوں سے عہد لیا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ عہد چلا. اللہ نے اس وقت روحوں سے عہد لیا, پھر انبیاء سے عہد لیا, اور یہی عہد اس کے بعد پھر ایک مومن کرتا ہے, اللہ سے عہد کرتا ہے. اور جب عہد کرتا ہے تو اس کے بعد اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے جب اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے پرومس کیا کہ تم ان کو مانو گے. اللہ کو تم نے رب مانا ہے, ان کو تم نے رسول مانا ہے, تو اب وہ جو فیصلہ کر دیں تم کو وہ فیصلہ ماننا ہے. یہ عہد ہے.
اسی عہد کو بیعت بھی کہتے ہیں، اور اس کے بھی کچھ اصول ہے بیعت کے، اور بیعت ہر ایک کی اسی لیے ہو بھی نہیں سکتی اس لیے کہ آپ ہر ایک سے اطاعت کی پرومس نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے. اطاعت صرف اللہ کی جائز ہے، اللہ کے بعد رسول کی، رسول کے بعد اس کی جس کی اطاعت کا رسول حکم دے دیں. اسی لیے کچھ مفسرین نے یہ اشارہ کیا ہے، اور اٹ میک سینس، کہ چونکہ یہ سورہ آخری زمانے میں نازل ہوا اور سب سے یعنی تاریخ انسانیت کے سب سے اہم عہد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس سورے میں، اور وہ ہے غدیر کا موقع. غدیر میں جو علی کی بیعت لی، ولایت علی کی بیعت رسول اللہ نے، اس بیعت سے پہلے یعنی وہ عہد لینے سے پہلے کہ تم عہد کرو کہ تم ان کو امام مانو گے، مولا مانو گے، پہلے یہ پوچھ لیا کہ یہ بتاؤ کیا میں الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم سے تمہارے نفوس پر زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بے شک آپ رکھتے ہیں. یہ بالکل وہی اسٹائل تھا جو اللہ نے پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بے شک تو ہمارا رب ہے. بے شک تو رب ہے، تو رسول نے کہا کہ میں کون ہوں؟ کہ بے شک آپ رسول ہیں. تو جب تم نے رب کو رب مان لیا، رسول کو رسول مان لیا، اب ایک اور تم کو عہد کرنا ہے کہ اب جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو چونکہ یہ بات آنے والی، ابھی اس پر گفتگو آئے گی، مگر سورہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اوفو بالعقود، اپنے عہد کو پورا کرو. اور سب سے بڑا عہد تم نے کیا کیا ہے رسول اللہ سے؟ قیادت کا، امامت کا، ولایت کا، اس کو پورا کرو. تو باہر کیف بہت کچھ گفتگو صرف اوفو بالعقود پر ہو سکتی ہے. بڑا دلچسپ ہے یہ، بہت ہی پیارا یہ ایک حکم قرآنی ہے. اگر تمام مسلمان اوفو بالعقود ہی پر صرف عمل کر لینا، ساری پریشانی مسلمانوں کی دور ہو جائیں، ہر طرح کی انٹرنیشنل لیول پر پریشانیاں دور ہو جائیں اوفو بالعقود پر عمل کرنے سے. لوکل لیول پر جو ریلیشن شپ ہے انسان کی انسان کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے، گھریلو جو مسائل ہیں وہ صحیح ہو جائیں، ماں باپ کے جو اپنے اولاد سے اور اولاد کے ماں باپ سے جو روابط ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. سب اپنے اپنے پرومس پوری کریں، سب نے جو ایک دوسرے سے عہد کیا ہے، وعدہ کیا ریلیشن شپ کا، اس کو پورا کریں. اوفو بالعقود ایک جرنل گفتگو، کمال ہے اس میں اوفو بالعقود میں. اس پہ بس غور کرتے رہیں اور اس کو یاد رکھیں. دیکھیں ہم نے ابھی صرف اس درس میں کوئی شاید 10 مرتبہ کہہ دیا ہوگا اوفو بالعقود. تو اب یہ لفظ تو آپ کو یاد ہو گیا نا، اوفو بالعقود. تو اس کو آپ کبھی بھی ایز اے ریفرنس ایک دوسرے کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو یاد دلا سکتے ہیں مؤمنین کو کہ بھئی اوفو بالعقود. یہ ایک حکم شریعت مستقل بیان کر دیا گیا. اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ بظاہر بالکل غیر مربوط ایک بات شروع ہو گئی. احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے جانوروں میں کچھ وہ چوپائے جنہیں انعام کہا جاتا ہے وہ حلال کر دیے گئے ہیں. الا ما یتلی علیکم، علاوہ ان جانوروں کے جن کے بارے میں تمہیں اب بتایا جائے گا. اب جب کہا یتلی علیکم یعنی اب بتایا جائے گا، اس کے بعد ذکر آئے گا کہ کون سے وہ جانور حرام ہیں اور کون سا گوشت نہیں کھا سکتے. لیکن جب کہا یتلی علیکم، اس میں بھی ایک جرنل گویا میسج ہے، اس لیے کہ بہت سے ایسے جانور ہیں کہ جو حرام ہیں اور ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے ان کی حرمت کا، مگر وہ تم کو کون بتائے گا؟ رسول اللہ سے معلوم ہوگا. اس لیے کہ ہر حکم تفصیل کے ساتھ قرآن میں نہیں ہے، تفصیلات آپ کو سنت سے ملیں گی، یہ ہم عرض کر چکے ہیں. الا ما یتلی علیکم، علاوہ اس کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جائیں گے، بتائے جائیں گے، چاہے قرآن میں یا حدیث میں. اگر قرآن سے تم کو پتہ چل جائے کہ مثلا خنزیر حرام ہے تو بات ختم ہو گئی.
اگر سنت نبوی سے تم کو معلوم ہو جائے کہ کوئی یہ مچھلی حرام ہے تو بس وہ حرام ہو گئی، اور یہ حلال ہے تو بس وہ حلال ہو گئی. تو قرآن اور سنت دونوں مل کر تمہیں احکام شریعت بتائیں گے. غیر محل الصید وانتم حرم، لیکن دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم حالت احرام میں شکار کو جائز کر لو. بہت ہی دلچسپ الفاظ استعمال کرتا ہے قرآن، اس کا سٹائل جو ہے قرآن کا وہ بہت ہی امیزنگ. یعنی اگر آپ صرف اس کا ٹرانسلیشن پڑھ کے چلے جائیں تو آپ کہیں گے کیا ہے یہ، ابھی بات کیا ہو رہی تھی، بات کیا شروع ہو گئی، اس کے بعد پھر یہ ہم نے کچھ جانور تمہارے لیے جائز کر دیا علاوہ ان کے جو پڑھ کے سنائے جائیں گے. اس کے بعد دیکھو تم حالت احرام میں شکار نہ کر لینا، اس کو جائز نہ سمجھ لینا. غیر محل الصید، اس کو حلال مت سمجھ لینا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہلکے اشارے ہے قرآن جو دیتا ہے صاحبان عقل کو، صاحبان فہم کو. بات یہ ہے کہ جب شریعت نے کہا کہ کچھ جانور حلال ہیں کچھ حرام ہیں، جنرلی کیا کہا؟ حلال ہیں. تو ایکسیپشن حلال کا نہیں کیا، ایکسیپشن حرام کا کیا ہے. پہلا پیغام تو یہ دے دیا. کبھی مت کہنا ارے اسلام نے تو ہر چیز حرام ہی کر دیا ہمارے لیے، یہاں جائیں تو یہ حرام ہے، یہاں جائیں تو یہ حرام ہے، یہاں جائیں تو حرام ہے. یہ شیطان تمہارے دماغ میں ڈال رہا ہے اس لیے کہ تم وہ نہیں گن رہے ہو جو حلال ہے. کتنی چیزیں حلال ہیں اس کو بھی تو گن کے بتاؤ. حلال کو تم گن ہی نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے. حرام چند ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اوریجنلی کریشن میں ہر چیز حلال ہے ایکسپٹ. ابھی ایکسپٹ ہے، یہ ایکسپشن آ گیا. تو پہلا میسج مسلمانوں کو یہ دیا کہ کبھی اللہ کی نعمتوں کا کفران نہ کرنا. اللہ نے حلال چیزیں زیادہ یعنی خلق کی ہیں تمہارے لیے، اور ایکسیپشن رکھا ہے الا ما یتلا علیکم، علاوہ ان کے جو ہم تم کو بتائیں گے کہ یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ. کتنا آسان ہے. تو ٹھیک ہے ہم نہیں کھاتے، یہ باقی کھلا ہوا ہے تمہارے لیے، یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ. اس میں یہ کھاؤ نہیں کہا، یہ مت کھاؤ کہا. صرف ایزی کر دیا ہمارے لیے. ایک بات فوراً یہ کہا کہ جب ہم تم کو یہ پڑھ کے بتائیں گے اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو کسی حلال چیز کو حرام کر دیتی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ مثلا بالکل حلال گوشت جانور بکرا وہی ذبیحہ، تو اب آپ کچھ چیزوں کا شکار کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں، جائز ہے، یہ جانور اس کا شکار کر سکتے ہیں. کہا ٹھیک ہے کر تو سکتے ہو، اس کے اصول ہیں کیسے ذبح کرو. ایک انشاءاللہ یہ بھی ذکر آگے آئے گا، اس پر ہم بات کریں گے. اور وہ ایک مسئلہ جو یہاں حلال اور ذبیحہ کا ایشو ہے امریکہ میں، بلکہ اب تو ہر جگہ یہ مسئلہ آ گیا ہے کہ حلال کیا اور ذبیحہ کیا ہے. اس پر آگے گفتگو آ گئی. ہم اس وقت یہاں اس پر وقت نہیں صرف کرنا چاہتے، لیکن یہاں اس نکتے پر توجہ کیجئے. کچھ سچویشنز ہوتی ہیں، حالات جو حلال چیز کو حرام کر دیتی ہیں، حرام کو وہ چیز حلال. اس کو حکم ثانوی کہتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور کچھ حالات ایسے بن جاتے ہیں. اس وقت یہاں انہی حالات میں سے ایک حالت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو جب یہ چیزیں حلال ہیں تو ایسا نہیں کہ تم یہ سمجھ لو کہ حالت احرام، جب تم احرام پہنے ہوئے ہو اس وقت بھی شکار انہی حلال چیزوں کا حلال ہے. نہیں، اس وقت چونکہ تم نے احرام باندھا ہے، یعنی کچھ چیزوں کو تم نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے،
لہٰذا وہ حرام رہے گا، اس کو تم حلال نہ سمجھ لینا۔ وہ ایک خاص سچویشن آ گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ جب ایکسیپشن آئے گا تو صرف وہ نام نہیں ہے، کیا ہم تم کو پڑھ کے بتائیں گے کہ یہ جانور مت کھاؤ، نہیں، وہ جو حلال جانور ہیں ان میں بھی تم کو یہ غور کرنا پڑے گا کہ کب میں یہ حلال کھا سکتا ہوں اور کب یہی حلال میرے لیے حرام ہو سکتا ہے، یہی حلال میرے لیے حرام ہو جائے گا۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم شکار کی، کہ تم احرام کی کیفیت میں شکار، یہ نہیں کہا کہ شکار نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم احرام کی کیفیت میں شکار کر لو، نہیں، ایسا نہ ہو کہ تم احرام کی کیفیت میں شکار کو حلال سمجھ لو، اس لیے کہ شریعت ہے یہ، اس میں تمہارا حق نہیں ہے کسی چیز کو حلال سمجھو یا حرام سمجھو، تم کون ہو کسی چیز کو حلال سمجھنے والے؟ ہم تو اس کو حلال سمجھتے ہیں، خبردار، یہ چیز کو ہم نے حرام کر دیا ہے، تم اس کو یہ مت کہنا کہ میں تو اس کو حلال سمجھتا ہوں، شریعت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص کرتا ہے تو اوفو بالعقود کے اس نے خلاف کیا، اللہ سے جو اس نے عہد کیا تھا ایمان کا، یعنی مومن نہیں رہا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو یہ کہے کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے یہ بات تو صحیح ہے کہ اس کو اللہ نے حلال کیا تھا مگر میں حرام کرتا ہوں۔ تم کون ہو حرام کرنے والے؟ یعنی اگر ہسٹری میں آپ کو کوئی ایسا شخص ملے کہتا ہوا کہ فلاں چیز حلال تھی میں حرام کرتا ہوں، تم کون ہو حرام کرنے والے؟ ملیں گے آپ کو ایسے لوگ ہسٹری میں، حلال تھی یہ چیز رسول اللہ کے زمانے میں کر رہا ہوں حرام۔ تم شارع ہو کیا؟ تم شریعت پیدا جو ہے شریعت بیان کرنے والے ہو، تم شریعت جو ہے پیش کرنے والے ہو، کون ہو تم؟ شریعت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور صرف رسول اس کو پیش کرتے ہیں۔ تو کہا حلال نہ سمجھ لینا، تو حرام جو چیز ہے اس کو حلال نہ سمجھ لینا، حلال جو ہے اس کو حرام اپنی طرف سے نہ سمجھ لینا، اپنی سمجھ مت لگاؤ اس کے اندر۔ اس کے بعد بڑا دلچسپ اختتام ہے، پہلی آیت کے اوپر بھی ہم گفتگو کر رہے تھے، اس کا اختتام کتنا حسین ہے، اس کو بھی مسلمان سمجھیں، یہ ہے قرآن اور اسی میں مزہ ہے سمجھنے کا۔ فرمایا ان اللہ، کیا بات ہے، ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کیا اس میں، ان اللہ یحکم ما یرید، ان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے اس بات کا حکم دیتا ہے۔ اس طرح اللہ بہت کم بات کرتا ہے قرآن میں جو یہاں، کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف جب شریعت پیش کی جا رہی ہے اور قرآن کا دعویٰ یہ ہے، کمال ہے واقعاً، آپ دیکھیں تو لطف آتا ہے قرآن پڑھنے میں۔ اسی لیے دیکھیں قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کا شریعت کا ہر معاملہ عقل اور ریزننگ پر بیس کرتا ہے، لاجک اینڈ ریزننگ، اینڈ یو ہیو رائٹ ٹو آسک وائی، نو ون کین اسٹاپ یو، آپ کو حق ہر وقت پوچھے کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں۔ مگر شریعت کے معاملات میں جب ایک مومن ہو چکا، ایک شخص مومن ہو چکا، اللہ پر ایمان لے آیا، رسول پر ایمان لے آیا، اب اس کو پتا چلا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے، اب اگر وہ پوچھے کیوں، پہلے بتائے کیوں تب ہم کریں گے، تو تم مومن نہیں ہو۔ ہاں پہلے کرو پھر پوچھ لو تو کوئی حرج نہیں ہے، کرتے کرتے ایسے ہی پوچھ لو کہ اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے۔ اب آپ کنیکٹ کریں آیت کا آغاز اور اختتام۔ اوفوا بالعقود، اے صاحبان ایمان تم مومن ہو نا، تو بس اپنے عہد کو پورا کرو۔ عہد کو پورا کر رہے ہو تو عہد کا پورا یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ حلال ہے، ہم نے کہا یہ حرام ہے، اب ہم سے مت پوچھنا کیوں،
اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. اب اگر تم مومن ہو تو تمہارے دماغ میں پہلی بات یہ آئے گی کہ اللہ جو حکم دیتا ہے وہ میرے فائدے ہی کے لیے دیتا ہے. اللہ جو حکم دے گا وہ میرے نقصان کے لیے نہیں دے گا کبھی بھی. تو جب تمہارے دماغ میں یہ بات آئے گی اور تمہیں یقین ہوگا کہ اللہ کا ہر حکم میرے فائدے کے لیے ہے تو تم اس میں اپنا دماغ نہیں لگاؤ گے کہ کیوں اور کیا. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اطاعت کرو. اللہ کی حکم دیا کہو اوکے. اب آ گئے بہت ہی اسمارٹ بن کر, اچھا تو اللہ نے اس جانور کو کیوں حرام کیا, اس کو کیوں حلال کیا؟ ہم تو کھاتے رہیں گے جب تک بتائیں گے نہیں کہ کیوں حرام ہے. اب بھائی اگر آپ کو سوچیں, اگر آپ کو یہ بتا دیا کہ کیوں حرام ہے, مثلا سور کے گوشت میں یہ نقصانات ہیں, آج سائنٹیفک بنیادوں پر اس کو بالکل آرام سے ثابت کیا جا سکتا ہے. لوگ جانتے ہیں کہ اس میں کیا وائرس ہیں اور کیا نقصانات ہیں, ہیلتھ کے لیے کیا اس کے اندر رسکس ہیں, موجود ہیں, پتہ ہے. اب تم کو ہم نے ایک لسٹ دے دی لا کر, یہ سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں, فلاں سائنٹسٹ نے یہ کہا, فلاں سائنٹسٹ, تم نے اچھا یہ رسک ہے, ہاں بالکل صحیح, اب میں نہیں کھاؤں گا. تو جو اب تم نہیں کھا رہے ہو یہ تو ایک کافر بھی ایسا کر دے گا جو تم کر رہے ہو. تو تم میں اور کافر میں فرق کیا ہوا؟ تم میں اور کافر میں فرق کیا ہوا؟ ایک کافر بھی کہتا ہے کہ بھئی میں کیوں نہیں کھاؤں, مجھ کو بتاؤ. اس کو تم نے سائنس بتا دی, ہاں اچھا اوکے, I'm not gonna eat it anymore. سیم تم نے کہہ دیا. کافر میں اور مومن میں فرق یہ ہے کہ کافر کہتا ہے کہ بتاؤ کیوں نہیں کھاؤں, اور اس کو بتایا جاتا ہے اس لیے نہ کھاؤ کہ اس میں یہ نقصان ہے, تو کہتا اچھا نہیں کھاتا. اور مومن کہتا بتاؤ کیوں نہیں کھاؤں, اس سے کہا اللہ نے منع کیا, کہا اللہ نے منع کیا بس میں نہیں کھاتا, چاہے اس میں فائدہ ہو نقصان ہو, اس سے کیا مطلب, یہ کوئی موضوع نہیں ہے میرے لیے. ان اللہ یفعل ما یرید, اللہ جو ان اللہ یحکم ما یرید, اللہ جو حکم دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے. اللہ سے مت پوچھنا کیوں یا اللہ, زیادہ سمارٹ مت بننا اللہ کے سامنے. پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا, اگر خطاب یا ایھا الناس سے ہوتا تو اللہ اس طرح بات نہ کرتا. توجہ کیجئے گا, اگر یا ایھا الناس سے گفتگو ہو رہی ہوتی تو ایکسپلین کیا جاتا کہ کیوں. لیکن مومن سے گفتگو ہو رہی ہے تو مومن, ہر مومن اپنے دماغ میں دیکھیں کنکلوژن آج کی اس وقت کی اس آیت کی گفتگو کا, کہ ہر مومن اپنے دماغ میں یہ رکھے مسلسل ہر وقت کہ جو حکم خدا ہے اس کے سامنے سر جھکا دینا ہے بے چون و چرا. اسی کا نام اطاعت ہے, اسی کا نام ایمان ہے. آپ کہیں گے اچھا تو آنکھیں بند کر کے, آنکھیں بند تو جب ہوتی جب ہم نے خدا کو آنکھیں بند کر کے مانا ہوتا. ہم نے پہلے یہ مان لیا کہ وہ خدا ہے. جب مان لیا خدا ہے, اب وہ جو حکم دیتا رہے گا تو یہ آنکھیں بند کرنا نہیں ہے, یہ عقل و دماغ اور دل کے دریچوں کو کھول کے اللہ کو ماننا ہے. ڈاکٹر کو جب آپ نے ایک بار مان لیا کہ ڈاکٹر ہے یہ, اب اس سے بحث مت کرنا کہ یہ دوا کیوں دے رہے ہو اور یہ کیوں نہیں دے رہے ہو. تم کون ہو؟ اس کو تم نے ڈاکٹر مانا, بس وہ جو دیتا جائے اس کو مانتے جاؤ, لیتے جاؤ. ابھی جو لیتے جا رہے ہو یہ آنکھیں بند کر کے نہیں کیا, اس لیے کہ تم نے پہلے ریسرچ کر لی تھی کون سا ڈاکٹر صحیح ہے. تو جب شریعت کو مان لیا, اللہ کو مان لیا, رسول کو مان لیا, امام کو مان لیا, اب جو وہاں سے آرڈرز آتے رہے نا اس کو دل سے قبول کرتے جاؤ. ہاں ماننے کے بعد دل و جان سے ماننے کے بعد پھر کوئی حرج نہیں. اگر تم ریسرچ کرنا چاہو کہ بھئی اس گوشت میں کیا نقصان ہے اور یہ ذبیحے میں اور نان ذبیحے میں کیا فرق ہے, تو فائن, جاؤ کرو ریسرچ, تم کو ملے گا فرق. سائنس بھی وہی کہے گی جو شریعت نے کہا ہے, اس لیے کہ سائنس عقل اور علم کا نام ہے. علم اور عقل ہی کو اسلام کہتے ہیں, شریعت کہتے ہیں. اب اس کے بعد آیت شروع ہوتی ہے دوسری والی. ابھی تک ہم نے پہلی آیت پر ہی گفتگو کی. ہم کیا کریں کہ وقت ہو جاتا ہے اس میں اور ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں جلدی جلدی. یا ایھا الذین آمنوا, اب پھر دوبارہ صاحبان ایمان کو خطاب کیا گیا. لا تحلوا شعائر اللہ, اللہ کے جو شعائر ہیں, شعائر اللہ, ان کی بے حرمتی مت کرنا, ان کی بے عزتی مت کرنا.
ان کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا۔ شعائر اللہ کیسے کہتے ہیں؟ شعائر شعیرے کی جمع ہے، شعیرتن کی جمع ہے۔ شعیرہ یعنی نشانی، علامت، سمبل۔ اللہ کے جو سمبلز ہیں ان کا احترام کرنا۔ سمبل کس کو کہتے ہیں؟ علامت کس کو کہتے ہیں؟ علامت وہ چیز ہوتی ہے جو ذریعہ ہوتی ہے کسی جگہ پہنچانے کا، علامت ہے، سمبل ہے یہ۔ سمبل یعنی کوئی ایک، یہ سمبل کسی شے کو ریفر کر رہا ہے، جس چیز کو ریفر کرے یہ اس کا سمبل ہے، یعنی اس کو آپ دیکھیں فوراً وہ سمجھ میں آئے، وہ جو سمجھ میں آ رہا ہے، جس چیز سے سمجھ میں آ رہا ہے یہ چیز اس کا سمبل ہے، ریفرنس ہے، اسی کو علامت کہتے ہیں۔ نشانی، نشانی کا مطلب یعنی کہ اگر آپ نے اس کو دیکھا تو جس کی یہ نشانی ہے وہ فوراً ذہن میں آ گیا، اس کو کہتے ہیں شعیرہ، اس کو کہتے ہیں علامت، اس کو کہتے ہیں سمبل۔ اس شعیرے کی جمع ہے شعائر۔ شعائر اللہ وہ چیزیں جو تمہیں خدا تک پہنچائیں، ان کا احترام کرنا۔ جو چیزیں اللہ سے منسوب ہیں ان کا احترام کرنا، جو چیزیں اللہ کا سمبل ہیں ان کا احترام کرنا۔ انشاءاللہ ہم مزید گفتگو بعد میں کریں گے، اسی آیت پر تھوڑی سی گفتگو پھر کریں گے ہم انشاءاللہ، اور اس میں بہت دلچسپ کچھ احکام ہیں شریعت کے، ان پر گفتگو ہوگی۔ لیکن اس وقت اتنا سمجھ لیں کہ شعائر اللہ، اللہ کے سمبلز، جس طرح شروع میں مؤمنین کو کہا اس سے پہلے کی آیت میں اوفوا بالعقود، اس میں شعائر اللہ کا ذکر ہے۔ یہ کچھ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، الفاظ ہیں، ان کو یاد رکھیں، یہ قرآن کی ٹرمز ہیں، یہ ٹرمنالوجی جو ہے نا قرآن کی، ان کو اسی عربی میں اسی ٹرمز میں یاد کریں، جب آپ بیٹھیں نا ان کو نوٹس بنائے کریں۔ It's so simple to make notes۔ ہر درس میں آپ کو اگر ایک ایک آپ ٹرم یاد کر لیں قرآن کی، ایک ایک چھوٹا چھوٹا جملہ یاد کر لیں پورے ہفتے میں، تو آپ کے لیے کتنا کارآمد ہے یہ۔ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرنا، احترام کرو اللہ کی نشانیوں کا۔ عجیب حکم ہے واللہ، اور نہیں معلوم کہ مسلمانوں میں ایک طبقہ، متحجر طبقہ، جن کے دماغ پتھر ہیں، دماغ نہیں ہے، وہ قرآن کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ صرف اللہ، بس اللہ کی بات کرو، اللہ کے علاوہ ہر چیز، کوئی بھی چیز اس کا احترام کرو گے شرک ہو جائے گا، کسی شے کا احترام کرو گے شرک ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے شاعر اللہ، اللہ کے سمبلز کا احترام کرو، یہ کہہ رہے ہیں احترام مت کرو۔ اچھا نہ صرف سمبلز کا، وہ تو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کا بھی احترام مت کرو، جاؤ۔ خدا کہہ رہا ہے سمبلز کے بھی احترام کرو۔ سمبلز کیا ہیں؟ بڑی حیرت ہوگی آپ کو یہ سن کر کہ اللہ نے سمبلز کس کو کہا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 کے ذیل میں تھوڑا سا اس پر گفتگو کی تھی۔ سورہ بقرہ دو چیزوں کے لیے اللہ نے لفظ شعائر، یہی لفظ استعمال کیا ہے، دو جگہ، دو آیتوں میں۔ سورہ بقرہ میں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، آیت نمبر 158 سورہ بقرہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ سمجھ لیجئے گا جو ہم بات کر رہے ہیں، بہت ہی اہم ہے یہ پوائنٹ، اور یہیں پر ہماری گفتگو رکے گی۔ سورہ حج میں لکھیے ریفرنس، آیت نمبر 36، اس میں کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا مِن شَعَائِرِ اللَّهِ،
یہ جو قربانی کے جانور ہیں، ہم نے ان قربانی کے جانوروں کو اللہ کی نشانی شعائر اللہ قرار دیا ہے۔ یہاں کیا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے صاحبان ایمان، شعائر اللہ کی بے حرمتی نہ کرنا۔ لا تحلوا، ان کو حلال نہ سمجھ لینا۔ حلال اس حکم کے معنی میں نہیں جو حرام کے مقابلے پر ہے، بلکہ حلال محترم کے مقابلے پر، جیسے بیت اللہ الحرام، بیت اللہ الحرام تو اللہ کا حرام گھر۔ حرام کا مطلب فوربیڈن نہیں، حرام یعنی محترم، حرمت سے، جس کے مقابلے پر لفظ حلال آتا ہے۔ تو لا تحلوا یعنی ایک محترم شے ہے، اس کو غیر محترم نہ مان لینا، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اسی لیے سب نے ترجمہ کیا کیا ہے اس کا، کہ اس کی بے حرمتی نہ کرنا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ آپ گھما پھرا کے بے حرمتی نہ کرنا، تحل شعائر اللہ، اس میں کوئی کھلم کھلا کچھ، بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے صاف صاف بیان کریں۔ تو سورہ حج آیت نمبر 32، سورہ حج آیت نمبر 32 میں پھر یہ لفظ آیا، اور اس میں اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، کیا آیت ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص شعائر اللہ کی تعظیم کرے، یعظم عظیم سمجھے، تعظیم کرے، عزت کرے، احترام کرے۔ اب بتاؤ وہاں کا ذرا اور کھل کے بتا، اللہ نے بالکل کلیئر کر دیا۔ وہاں لا تحلوا چونکہ نیگیٹو حکم تھا کہ مت کرو ایسا، کہ اس کی بے حرمتی کرو، یہاں پازیٹیو میں کہا کہ دیکھو جو شخص اللہ کے شعائر کی، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، احترام، اللہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ جو تعظیم ہو رہی ہے یعظم اللہ کی نہیں، شعائر اللہ کی۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ اور شعائر اللہ ایک ہی ہیں، اس سے بڑا مشرک اور کون ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ الگ ہے، شعائر اللہ الگ ہے، اللہ کی تعظیم کا طریقہ الگ ہے، شاعر اللہ کی تعظیم کا طریقہ الگ ہے۔ اپنے سر کو تم نے جھکا دیا عبودیت کے ساتھ سجدے میں، یہ اللہ کی تعظیم ہے۔ تم نے جا کر کسی اللہ کی نشانی کو بوسہ دیا، چوم لیا، احترام کیا، یہ اس کی تعظیم ہے۔ اب یہ شرک کیسے ہو جائے گا؟ جو اصل تعظیم ہے جس کا حکم قرآن دے رہا ہے، وہ شرک کیسے ہو جائے گا؟ جو شرک ہے اس کو ان دوستوں نے کیا بنا دیا؟ توحید، اور جو توحید ہے اس کو شرک بنا دیا۔ یہ ان کی عقلیت ہے، یہ ان کی فکر ہے، یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن کی، یہ ان کا پتہ نہیں علم آپ کو کہیں یا جہل کہیں، کیا کہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ یہی سورہ حج کی آیت نمبر 32 میں صرف یہی نہیں کہا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ، بھئی تعظیم تم کو کرنی نہیں، بلکہ دیکھیں کس طرح کہا، جو شخص اللہ کی نشانیوں کی یعنی شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا، یہی تعظیم کرنا، من تقوی القلوب، دلوں کا تقوی ہے۔ یہ تعظیم کرنا دلوں کا تقوی ہے۔ کبھی کبھی کسی کا اپیرنٹ تقوی آپ دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، لیکن آپ کا دل کو تو پتہ نہیں کہ دل کیسا ہے اس کا۔ اصل تو تقوی دل کا ہونا چاہیے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ نہ صرف توحید ہے، نہ صرف توحید ہے ان کی حرمت کرنا، ان کی عزت کرنا، جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کا احترام کرنا، نہ صرف یہ کہ یہ توحید ہے، بلکہ یہ ایمان ہے، اور نہ صرف ایمان ہے بلکہ یہ تقوی ہے، اور نہ صرف تقوی ہے
بلکہ یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اس دلوں کے تقوی کو یہ حضرات اپنے جہل کی بنا پر کفر و شرک سے تعبیر کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ کہاں یہ واجب القتل ہیں۔ انہیں قتل کر دو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، تو ان کی نظر میں شاعر اللہ کی تعظیم کفر ہے۔ کہا نہیں تو پتھر کو یہ پتھروں کی چیزیں ہیں، یہ اللہ نے پتھر ہی کو شاعر اللہ کہا۔ ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، یہ دو پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ انسان نہیں، پتھر اللہ کی نشانیاں ہیں، اور نہ صرف پتھر، جانور، والبدن جعلناها من شاعر اللہ، یہ جانور قربانی کے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اما جب پتھر اور جانور اللہ کی نشانی بن جائیں تو قابل تعظیم ہیں، تو اگر کوئی ولی اللہ، کوئی نبی اللہ، اگر وہ اللہ تک پہنچانے کے لیے توحید کی نشانی بن جائے، اس کی تعظیم شرک کیسے ہو جائے گا؟ بس عزیزان محترم، آج کا درس ہم یہیں تمام کرتے ہیں۔ قرآن اگر عقل و فکر کے ساتھ انسان نہ پڑھے تو قرآن خود یہ کہتا ہے کہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کو خسارے کے سوا قرآن پڑھنے سے کچھ نہیں ملتا۔ قرآن رٹ لینا کافی نہیں ہے، حافظ بن جانا کافی نہیں ہے، اچھی قراءت سے قرآن کو تجوید سے پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ قرآن افلا یتدبرون القرآن، قرآن کو عقل و غور و فکر کے ساتھ پڑھو، اور بہت آسان ہے، کمپلیکیشن نہیں ہے قرآن میں، آسانی سے قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ پروردگار انشاءاللہ ہمیں توفیق کرامت فرمائے کہ ہم قرآن کو اس کے صحیح سورسز سے سمجھنے کی مزید کوشش کر سکیں، اور ہمیں اللہ کامیابی کرامت فرمائے کہ ہم قرآن مجید کو اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے ذریعے سے بہتر طریقے سے سمجھیں اور اس پر عمل کر سکیں انشاءاللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔